وعلیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا اردو کا مضمون ہے تعلیم نسواں، یعنی عورت کا عنوان، عورت کا مقام۔ ٹھیک ہے، تعلیم نسواں سے مراد خواتین کی تعلیم ہے۔ تعلیم انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ تعلیم انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے کیونکہ انسان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ زیور تعلیم سے آراستہ نہیں ہوتا۔ معاشرتی زندگی مسلمانوں سے قائم ہے اور اچھے معاشرے کی بنیاد انسانی تعلیم پر ہے۔ تعلیم یافتہ افراد پر مشتمل معاشرہ تہذیب یافتہ کہلاتا ہے۔ معاشرتی زندگی میں عورت کا مرد کے برابر حصہ ہے۔ معاشرے کو پروان چڑھانے میں عورت کا بہت بڑا حصہ ہے، اس لیے معاشرتی تعمیر و ترقی کے لیے عورت کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے۔ اسلام نے عورت کو اس کا پورا حق دیا ہے اور احترام بخشا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں سے بہت برا سلوک رکھا جاتا تھا۔ تعلیم نسواں کا رواج نہ تھا، مذہبانہ طریقہ زندگی نہ اپنایا جا سکا، لیکن اسلامی تعلیمات نے خواتین کو معاشرے میں مرد کے برابر مقام دیا اور اس کے تعلیم حاصل کرنے پر کوئی قدغن نہ لگایا، بلکہ یہ حکم کیا تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ معاشرے کی بنیاد مرد عورت پر رکھی گئی ہے۔ نسل انسانی کا ارتقاء کسی ایک نہ ہونے سے خراب ہو سکتا ہے اور تہذیب و تمدن کی ترقی بغیر تعلیم کے ممکن نہیں۔ پرورش و نہان لہان میں عورت کا سب سے بڑا کردار ہے۔ بچوں کی بہتر تربیت کا دار و مدار ان کی ماں کی تعلیم پر ہے۔ ایک پڑھی لکھی ماں ہی بہتر تربیت اور پرورش کے ذریعے معاشرے میں اچھے افراد کا اضافہ کر سکتی ہے۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا گود سے گود تک علم حاصل کرو۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بچہ ماں کی گود سے ہی تعلیم حاصل کرنے کا آغاز کرتا ہے۔ کوئی بھی مدرسہ ماں کا اس کی گود کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ تعلیم یافتہ ماں ہی بہتر معلم ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر اصول علم کی شروعات ماں کی گود سے ہوتی ہے تو کیا ایسی ہستیوں کو تعلیم سے دور رکھا جا سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو مہذب معاشرہ وجود میں نہیں آئے گا۔ زیور تعلیم سے آراستہ ماں کی اولاد بھی صاحب علم مہذب ہوگی۔ بچے کی تربیت اور نگہداشت میں ماں کا جو کردار ہے، اس عمل کا تقاضا ہے کہ اسے ماں پڑھی لکھی ہو تاکہ بچے کی تربیت میں کوئی کمی نہ آئے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے رہن سہن کا اندازہ دوسری مخلوق سے مختلف ہے۔ پڑھے لکھے افراد ہی مہذب معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ اعلیٰ تہذیب تعلیم کی محتاج ہے۔ اس دنیا میں جو کہ معاشرتی زندگی کی بنیاد ہی مرد اور دونوں پر ہے، اس لیے علم کی دولت سے ہر مرد و زن کی بہرہ مند ہونا ضروری ہے۔ قوموں کی ترقی کا راز افراد معاشرے کے اصول علم پر ہے۔ جس ملک کی شرح تعلیم زیادہ ہوگی وہاں ترقی کی زینت طے کرے گا۔ معاشرتی ترقی شخصی ممکن ہوگی جب افراد معاشرہ تعلیم یافتہ ہوں گے۔ گھر کا تصور اور سے اجاگر ہوتا ہے۔ عورت ماں، بہن، بیوی و بیٹی کے روپ میں گھر کی زینت ہے۔ عورت ہی ہے جو اپنے اعلیٰ اخلاق کی بدولت گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے۔ اعلیٰ اخلاق تعلیم سے حاصل ہوتا ہے۔ اخلاقی اقدار کے بچے میں منتقلی پڑھی لکھی ماں سے ممکن ہے۔ پڑھی لکھی ماں عورت معاشرتی اور گھریلو ذمہ داریوں کو سمجھتی ہے اور اسے احسن طریقے سے سر انجام دیتی ہے۔ گھر کی تنظیم و رہائش سمجھداری کا کام ہے۔ باشعور عورت ہی کم خرچ اور بالا نشینی کے مقولہ کو سچ ثابت کر سکتی ہے۔ تعلیم یافتہ خاتون اپنے خاوند کی بہترین مشیر ثابت ہو سکتی ہے۔ خانگی امور میں مرد کو اچھے مشورے سے نواز سکتی ہے۔ مشکل گھڑی میں اپنے خاوند کی دلجوئی کر سکتی ہے۔ اگر تمام ذمہ داریاں بھی نبھانی پڑ جائیں تو اس سے نبوء عظمیٰ ہو سکتی ہے۔ گھر میں عورت کی حیثیت وزیر کی سی ہے۔ امور خانہ میں امور خانہ داری میں اس کو باتدبیر ہونا چاہیے۔ قومی ترقی میں عورت کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پڑھی لکھی ماؤں کے تاریخ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کی تربیت کے طفیل ان کی اولاد نے تاریخی کارنامے سے انجام دیے ہیں۔ برصغیر کی تاریخ کو ہی لیجیے، تعلیم یافتہ عورتوں کا شاندار کردار رہا ہے۔ محمد جوہر، سر سید احمد خان، قائد اعظم علامہ اقبال پڑھی لکھی ماؤں کی گود سے پلے بڑھے اور تاریخ میں اپنے بے مثال کارنامے سے انجام دیے۔ نہ صرف وہ خود شہرت و عزت کے حامل بنے بلکہ اپنی قوم کو بھی ترقی کے راستے پر ڈال گئے۔